بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، جب تک بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، آدمی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، شکریہ ادا نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے، جو اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، اب غور کرو، اس کائنات میں جب ہم آنے لگے تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد جو احسان اور نیکی کی ہے وہ ماں باپ نے کی ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہو کر اس کا خون چوستے تھے، اسی سے رزق بنتا تھا آپ کے لیے اور آپ اس کو حاصل کرتے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد آپ اسی کے جسم سے اپنا رزق لیتے تھے، دودھ پیتے تھے۔ اس نے 9 ماہ آپ کو اٹھایا، اور یہ اتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی، بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس کو وصیت کی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ یہ آسمانی تعلیم ہے۔ حملتہ، کیوں حملتہ؟ کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا حمل میں، حمل کی حالت میں۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تکلیف یا کمزوری، وہن، وہن کے معنی کمزوری بھی ہے، اور صحیح معنی کمزوری بنتا ہے، تکلیف بھی معنی بنتے ہیں۔ مثلا یہ حمل پہلے نطفہ ہوتا ہے، علاقہ بنتا ہے، اس طرح بڑھتا ہے جیسے جیسے وزن بڑھتا ہے ماں کو تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہنًا علی وہن کہا اللہ تعالیٰ نے، 9 ماہ تک یہ وزن اس نے اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی۔ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، یہ ساری نعمتیں میری وجہ سے مل رہی ہیں، تمہیں پیٹ میں غذا میری وجہ سے، اور دنیا میں یہ دودھ میری وجہ سے، صحت و عافیت، ہر نعمت میری وجہ سے، میرا بھی شکریہ ادا کرو۔ آگے جا کے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیے اور ماں باپ کا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر، اس کا ذکر کیا اور اس کے لیے ایک ہی کلمہ ذکر کیا، انشکر لی، اسی شکریہ میں اس نے آپ کے ماں باپ کو شامل کر دیا، ولی والدی کا، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ۔ اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ انشکر لی ولی والدی کا، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا بھی، یعنی وہی شکریہ کا لفظ ایک جگہ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے دونوں کے لیے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ اور بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں، جس کو ہم سورۃ اسراء بھی بولتے ہیں، بڑی پیاری آیتیں بیان کی ہیں۔ آئیے ہم اس میں سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، دعا مانگنی ہے تو اللہ سے، نظر و نیاز ہے تو اللہ کے نام پر، طواف ہے تو اللہ کے لیے، حج ہے اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، قولی ہو، فعلی ہو، بدنی، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، ایک ذرہ بھی عبادت کا کسی اور کے لیے نہیں، اگر وہ کیا تو وہ شرک کرے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان اعلیٰ درجہ ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا حالت ہوگی جب ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شعور ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کریں تو یہ شعور رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر غلط کروں گا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا، اچھا کروں گا تو اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، خوشحالی دے گا، بہت خوشحالی دے گا، صحت و عافیت دے گا، اور برکتیں عطا فرمائے گا، سکون دے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ لیکن اگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، بدتمیزی کی، چیخ پکار کی، گالی گلوچ کیا، ظلم ستم کیا، مارا پیٹا، بدتمیزی کی، جو کچھ بھی کیا، آخرت سے پہلے دنیا میں بندہ دیکھ لیتا ہے۔ ایسی اولاد اللہ دیتا ہے کہ اس کو ناک و چنے چبا دیتی ہے، دنیا اس کو جہنم لگتی ہے۔ تو بھائیو، ماں باپ کے ساتھ وبالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف، اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بد نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت آپ جوانی میں ہو، مال اسباب پہ آپ کا قبضہ ہے، اور ماں باپ اس وقت وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، سارے اختیارات اب تمہارے ہاتھ میں ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اب تم جذباتی ہو، تم جوانی میں ہو، جذبات میں ہو، اور وہ بڑھاپے میں ہیں، تجربے میں ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے، اور یہاں مقابلہ ہوتا ہے تجربے کا اور اس کے جذبات کا۔ وہ اپنے جذبات میں گفتگو کرتا ہے، یہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرو فائدہ رہے گا، ورنہ فلاں دشمن تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ آپ جذبات میں آ کے یہاں اس کے ٹھیس مچاتے ہو، نہیں، آپ اس وقت یہی ہے موقع کہ ان کے احساسات کا آپ احترام کیجیے، ادب کے ساتھ جواب دیجیے۔ اگر چیز آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس وقت ان کی رائے صحیح نہیں ہے تو بھی بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ، تاکہ ان کے احساسات مجروح نہ ہوں، وہ تکلیف میں نہ آئیں، کیونکہ اب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی تم ان کے ہاتھ میں تھے، تمہیں دھلاتے تھے، کھلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آج تم بڑے ہو چکے ہو، اب تم ان کے ہاتھ میں ہو، یہ بوڑھے باپ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اب ان کے جذبات کا خیال رکھیے، اف تک مت کہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، میرے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیا ہے؟ ماں باپ کا شکریہ کیا؟ گفٹ بھیج دیا، مدر ڈے اور فادر ڈے بنا لیا، یا ایک ملازمہ رکھ دیا، ملازم رکھ دیا، اور پورے سال منہ نہیں دکھاتے۔ ماں باپ یہ نہیں چاہتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ان کے سامنے رہے۔ میں ایک سچا واقعہ، ابھی ریسنٹلی ایک ساتھی گئے، ماں بوڑھیا ہے، باپ نہیں ہے، بوڑھی ماں، یہاں سے گئے، کچھ دن وہاں رہے اپنے علاقے میں، ماں کہنے لگی، کافی بوڑھی یہاں ہو چکی ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی ان کی، تو کہنے لگی اپنی بیٹی سے کہ ایک ہی بیٹا ہے ان کا، ایک ہی بیٹا ہے، کہنے لگی کچھ دن اور نہیں رکے گا یہ؟ وہ آدمی کہتا میرا دل کٹ گیا، رو پڑا کہ وہ کہتی اور نہیں رکے گا یہ کچھ دن۔ وہ اس کو کیا ہے، اس کو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں، یہ مدر ڈے اور یہ فادر ڈے کچھ بھی نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ جا کے پھول بھیج دیا اور سمجھ لے کہ حق ادا کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنی ماں کو یمن سے لے کر آیا، اپنے کندھے پر بیٹھا کر لے کر آیا، اور اس کو طواف کرایا، اس کو سارا حج کرایا، سارا کچھ کرایا۔ اکیلے ہم آپ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ آوازار ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، صحیح کرو، اتنا رش ہے، طواف کرو، پھر ادھر جاؤ، مینا جاؤ، عرفہ جاؤ، مزدلفہ، ایک شغلہ ہے، ایک کام ہے، اور احرام کی حالت میں یہ سارا کام کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ احرام جب کھلتا ہے تو آدمی سکون میں آ جاتا ہے، یار چلو۔ اس نے اس حالت میں اپنی ماں کو اٹھا کر یہ سارا کچھ کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آیا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کہ میں نے ان کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر میں نے ان کو حج کرایا ہے؟ کہا ہاں تم نے اتنا حق ادا کیا جو پیدائش کے وقت تمہیں جنتے وقت جو اس کو تکلیفیں آ رہی تھی نا، تکلیف پہ تکلیف آتی ہے، ایک تکلیف پھر کچھ دیر بعد دوسری تکلیف، طلقات بولتے ہیں عربی میں اس کو، وہ جو اس میں سے اتنے بے شمار طلقات جو اس کو آئے تھے، تکلیف کے جو دردیں آئی تھیں، اس میں سے کسی ایک درد کا تم نے حق ادا کر دیا، ایک۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا میں نے کام کیا ہے گناہ کا، کیا میری بخشش، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟
کہہ لے کہ تیری ماں زندہ ہے؟ سوال کیا ہے اور جواب کیا؟ کہا تیری ماں زندہ ہے، اس بخشش کے لیے تیری ماں کا ہونا ضروری ہے۔ تیری ماں زندہ، کہا نہیں ماں نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ماں ہے تو جاؤ اس سے جا کے دعا کراؤ، اس کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو، تمہارا یہ گناہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو معاف ہو جائے گا۔ کہا ماں نہیں ہے، ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ کہا پھر خالہ زندہ ہے؟ کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کرو، اس کی دعائیں لو، جو بھی گناہ ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں کون سا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر بھائیوں، یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی حیثیت۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف مت کہنا۔ اف یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے بھائیو، عربی لغت میں سب سے ہلکا کلمہ اف ہے۔ اگر اس سے بھی ہلکا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا کہ وہ بھی تم ماں باپ کے سامنے نہ کہنا۔ کلمے میں اف ہے، یہ بھی نہیں کہنا، اس سے بھی ان کا دل دکھے گا۔ اور ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان سے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیں جب پرندہ ہے نا، جو بھی چرند پرند ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں تو اپنے پر کو نیچے کرتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اب تم نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم نے بھی اپنے ماں باپ کو بڑے نرمی کے ساتھ، یہاں ذلت کا لفظ استعمال کیا، عاجزی انکساری کے ساتھ، عاجز بن کر، جیسے تم ان کے غلام ہو، ان کے نوکر ہو۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا مدیر ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں وزیر ہوں، تم دنیا میں کچھ بھی ہوگے، ان کے سامنے وہی چھوٹے بچے ہو۔ ان کا عزت احترام کرو، ان کی بات کو مانو، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے پرندہ اپنے پر کو پھیلا کر اپنے بچوں کو سامنے لیتا ہے، اب یہ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ تمہارے بچے کی طرح ہیں، چھوٹے بچے کی طرح ہیں، اس طرح ان کو اپنے آغوش میں لے لو، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ اور یہ کہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ الفاظ کہا کرو، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ تو نے کما ربیانی صغیر، جس طرح ان دونوں نے میرے اوپر جب میں چھوٹا تھا کتنی شفقت، کتنے پیار، کتنی محبت کے ساتھ، خود بھوکی رہ کر وہ ماں تم کو روٹی کھلاتی تھی، تم رات کو آتے تھے کھانا پکا کر دیتی تھی، بیٹے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، تم پیشاب کرتے تھے، وہ اسی گیلی چادر پہ سوتی تھی اور تم کو خشک جگہ پر سلاتی تھی، باپ دن رات محنت کر کے تمہارے تعلیم کے لیے، تمہارے غذا کے لیے، تمہارے کپڑوں کے لیے انتظام کرتا تھا، یہ سب کچھ اس نے کیا۔